ابن حجر مکی کا وہ مقولہ بھی یاد ہوگا جو علامہ شامی نے شرح عقود رسم مفتی میں نقل کیا ہے کہ جب تک کہ 17 کتابوں کی گردانی نہ کر لیں، جب تک کہ 17 کتابوں کی مراجعات نہ کر لیں، اور علامہ نووی کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے، اس وقت تک آپ کو فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد میں 4 باتیں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جو تنبیہ الغافلین کے اندر ایک طالب علم کے لیے نقل فرماتے ہیں، وہ ان تمام طلبہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی صفت طالب علم کی یہ ہے بکور ان کا بکور الغراب۔ آپ مفتی ہیں، آپ کو سند دی جا رہی ہے، سند اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آپ اپنے علم کو بڑھائیں، اپنے مطالعے کو وسعت دیں، دور حاضر کے چیلنجز اور دور حاضر کے مسائل و مشکلات، فقہ الاقلیات، ان تمام پر آپ کی نظر ہونی چاہیے تاکہ آپ امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ اس کے بعد فرمایا تضرع کا تضرع السنور، بلی جس طریقے سے جب آپس میں لڑتی ہے، گڑگڑاتی ہے، اس طریقے سے آپ جب اپنے مالک حقیقی کے سامنے رات میں کھڑے ہوں، اللہ سے علم بھی مانگیے، حکمت بھی مانگیے، دانائی بھی مانگیے، اور مسائل میں گہرائی اور گہرائی کی توفیق بھی مانگیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ صبر کا صبر الحمار، گدھے پہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، نہ شکوہ کرتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے، جب تک کہ وہ منزل تک نہ پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے ایک مفتی کے لیے اس کو پلو سے باندھنا چاہیے کہ ایک مسئلے کی تلاش میں وہ صبح سے شام تک سرگرداں ہے، پریشان ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے جو مراحل ہیں، جو ادوار ہیں، ان تمام راہوں سے گزرنا ہے، اور گزرنے کے بعد جب مسئلے کے بارے میں، اس کے جواب کے بارے میں جب پورا تثبت اور پورا تیقن ہو جائے، اس کے بعد ہی سائل کو جواب دینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں انہوں نے بات یہ کہی ہے کہ جہد کا جہد النملہ، چیونٹی جس طریقے سے مشقت اٹھاتی ہے، پریشانی اٹھاتی ہے، لیکن اس کا ثبات، اس کا استقلال، اس کا حوصلہ اور اس کی توانائی کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا چلتی ہے، لیکن ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنی خوراک اور اپنا دانہ جمع کرتی ہے، بڑی اونچائی پہ چڑھ چکی ہوتی ہے، لیکن پھر وہ تنکا گر جاتا ہے۔ یہ جس چیز کو لے کے جانا چاہتی ہے وہ چیز گر جاتی ہے، وہ ہمت اور حوصلہ نہیں ہارتی، پھر دوبارہ اسی حوصلے کے ساتھ، اسی اطمینان کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ پھر وہ اپنی منزل کو طے کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ تو ایک مفتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی مسئلے کے اندر جب الجھاؤ پیدا ہو جائے، پیچیدگی پیدا ہو جائے، تو حوصلہ نہ ہارے جب تک کہ اس مسئلے کے تمام گوشوں کو وہ پا نہ لے اور اس کا ایک شافی اور وافی جواب تلاش نہ کرے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اس کا بڑا فقدان ہے۔ کوئی ووڈا فون مفتی چلا رہا ہے، کوئی جو ہے ایئرٹیل افتاح کھول دیتا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ آپ اس فقہ و فتاوی کو بدنام کرنے کے لیے شعبہ جات کو کھولیے اس طرح نہیں کہ جہاں نہ تعلیم ہو، نہ تربیت ہو، آن لائن افتاح چل رہا ہے، نہ طالب علم کا استاد سے تعلق اور نہ استاد کا طالب علم سے تعلق، معلوم نہ کوئی مشق نہ کچھ تمرین، اور صرف سند دی جا رہی ہے۔ آج عجیب و غریب بات یہ ہے کہ امت کے اندر بھی ایک فساد آتا جا رہا ہے کہ امت کے جو مساجد کے متولی حضرات ہیں وہ ہر آدمی سے افتاء کی سند مانگتے ہیں، لہذا امام مجبور ہو کر کہیں سے جعلی سرٹیفکیٹ لا دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب امام کو آپ جعلی کام کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے۔ اس لیے فقہ و فتاوی ایک ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری کے اعتبار سے لیا جائے اور اس کی اہمیت و نزاکت کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوشش کی جائے، اور اپنے مطالعے کو جہاں تک ہو سکے وسعت دیتے رہیں۔ اور ایک بات اور آخر میں کہہ کے اپنی بات میں مکمل کرتا ہوں کہ آپ شرم حضوری کی بنیاد پر اور یہ اپنی علمی عظمت اور اپنی علمی وقار کو داؤ پر لگنے کی بنیاد پر آپ کبھی فتوی بازی میں جلد بازی نہ کیجیے۔ ایک مسئلہ کسی نے پوچھا، آپ کو جواب صحیح معلوم نہیں ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اگر مسئلہ نہ بتاؤں، میں تو دارالعلوم کا فاضل ہوں، میرے پاس تو سند ہے، اگر نہیں بتاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ میرے علم کے اوپر سوالیہ نشان قائم کر دیں گے، میری علمی عظمت کو وہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ اس بنیاد پر اگر آپ نے غلط جواب دے دیا، یاد رکھیے وہ دور ختم ہو گیا جس دور کو آپ سوچ رہے تھے کہ آپ جواب
بتا کر نکل جائیں گے، نہیں، ایک آدمی دسیوں سے مسائل پوچھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے مطلب کی بات تلاش کرنا چاہتا ہے، جب تک مطلب کی بات نہیں ملتی وہ در در پھرتا رہتا ہے اور پھر جو اس کو کرنا ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس لیے آپ جواب دینے میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیں، کبھی ایسا جواب نہ دیں کہ بعد میں آپ کو پھر رجوع کرنا پڑے، اور اگر کہیں غلطی ہو بھی جائے اس طریقے سے تو آپ اس ابن سلام رحمہ اللہ جو شام کے بڑے عالم تھے ان کا منہج سامنے رکھیے گا کہ اگر غلطی ہو جائے تو آپ گلی گلی میں جہاں جہاں آپ کا یہ فتویٰ گیا ہے یا جن لوگوں نے آپ کی بات سنی ہے ان کو جا کر دوبارہ پیغام پہنچائیے، اور خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کا رسالہ تھا تبلیغ، اس رسالے میں جہاں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی چوک ہو جاتی تھی دوبارہ اس کو وہ پھر جب مراجعہ شائع کرتے تھے تو ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا اخلاص تھا، ان کے اندر تقویٰ اور طہارت اور پاکیزگی تھی اور خدا کا خوف اور خدا کی خشیت تھی۔ اس لیے آپ بھی اس چیز کو ملحوظ رکھیے کہ اگر کبھی غلطی سے کوئی فتویٰ غلط صادر ہو جائے تو آپ شرمائیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھیے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ معافی بھی مانگیے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو فتویٰ آ رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت نصیب فرمائے، جو منصب اور جو عہدہ آپ کو تفویض کیا جا رہا ہے اور جو چیز دی جا رہی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں بھی جائیں اس ادارے کے نام کو روشن کریں۔ اور آخر میں مفتی صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو عصری تعلیم کا یہ نظام شروع کیا ہے، یہ نظام ایسے ہی نہیں آیا ہے، 2 سال کی مسلسل محنت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنے مناقشے ہوئے، یہ آج آپ رونق یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ آج آپ جمال یہاں دیکھ رہے ہیں، دیوبند پورا سنا ہو چکا تھا، سناٹا تھا، یہاں کوئی طالب علم بھی دکھتا نہیں تھا۔ اس وقت ہم لوگ جب عصر کے بعد بیٹھتے تھے تو روزانہ یہی مناقشہ ہوتا تھا کہ دور بدل رہا ہے، طلبا کی نفسیات بدل رہی ہے، مزاج بدل رہا ہے اور عصری تعلیم کی طرف بھاگم بھاگ ہے، اس لیے ایک ایسا منہج بنایا جائے کہ علم دین بھی ساتھ میں رہے اور عصری علوم کا ایک جوہر بھی رہے، کہ جہاں بھی جائیں علم قرآن کو، علم حدیث کو پیش کرنے میں کہیں بھی ہمیں کوئی باک نہ ہو، کوئی لاگ لپیٹ نہ ہو، ہم قرآن پاک اور حدیث کو علم علوم عصریہ کے ساتھ سیکھ کر کے اور ہم دشمنان اسلام کے سامنے اپنی بات کو بھی پیش کر سکیں اور اسلام کا صحیح تعارف اور صحیح ترجمانی کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک